حدیث نمبر 1063 عن ابو روى ابو حنيفة رضي الله عنه عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حضرت ابو حنیفہ زہری سے اور زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص بالارادہ میری طرف جھوٹ باندھا، یعنی حضور نے یہ کہا کہہ کر کہتا ہو جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کے لیے تیار رہے، کہ اس کو وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ضرور ملے گا۔ حضور نے کوئی بات نہیں فرمائی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی ہو اور پوری قوت سے یہ کہے کہ حضور نے فرمایا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں، اس کے باوجود حضور کی طرف جھوٹ بات کو باندھتا ہے، ایسا آدمی جہنم میں ضرور جائے گا۔ جو لوگ حدیث شریف کی روایت اور حدیث شریف کے اوپر کتابیں لکھنا، حدیث شریف لوگ سے بیان کرنا، آگے تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کو یہ چیز خاص طور پہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کچھ حضرات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، زیادہ ان کے فضائل کے قائل ہوتے ہیں۔ یعنی ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں جیسے مولا علی علیہ السلام سے متعلق مسئلہ آتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی شان تو اتنی ہے کہ یعنی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ جھوٹ بولنے کی، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی فضائل کو اور بڑھ کے بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے من گھڑت احادیث بیان کرتے ہیں، من گھڑت اپنے دل سے بنا کر، من گھڑت کہتے ہیں من سے گھڑنا، اپنے دل سے بنا لینا، اپنے دل سے بنے ہوئے، بیچ میں کچھ زمانوں میں راویوں نے بنا دیا تھا کتابوں میں لکھے ہوئے، جبکہ سارے محدثین نے لکھ دیا کہ یہ موضوع ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح ہو بہت اچھی بات ہے، حدیث حسن ہو بہت اچھی بات ہے، حدیث ضعیف ہو تب تک بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی حدیث کے بارے میں بیشتر محدثین تقریباً سبھی نے کہہ دیا ہو کہ یہ موضوع ہے، اس کے باوجود اس کو قوت کے ساتھ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان کی، تو مولا علی علیہ السلام سے متعلق کرتے ہیں لوگ، یعنی ان کا نام سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے باتیں ہوتی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی شان مبارک کو میں خاص طور پہ اس لیے سلیکٹ کیا کہ آپ کی فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، تو جب سب سے زیادہ احادیث آپ سے متعلق ہے اس کے باوجود لوگ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے نئے بنا کے اور پتہ نہیں کیا ایسے شان بیان کر دیتے ہیں کہ جو حقیقت میں ہوا نہیں۔ کئی مقامات پہ تو ایسے روایات پیش کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام بڑھ جاتا ہے، اس طرح سے لگتا ہے یہ تو کفر ہو جائے گا، اور حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، دنیا میں اپنی واہ واہ کو بند کریں لیکن آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈرے۔ اور اسی طرح سے پھر کچھ حضرات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کے فضائل بیان کرتے، ان کو یہ وہ لوگ تھے پہلے جو میں بیان کرا جن کو مولا علی علیہ السلام سے محبت سے زیادہ اپنے آپ کو مولا علی کا عاشق بتانے کے لیے وہ اتنا بڑھ کر بولتے ہیں کہ حضور پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ بننے والے ہیں کیونکہ حضور کی طرف جھوٹ باندھ دیے۔ اور مولا علی کے مخالفین کو تو مولا علی علیہ السلام جیسا کہ امام نسائی نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا علی کا متعلق لوگ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، جو ہے مولا علی کے مخالفین، ہاں یہ فضائل جو ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کے جو ابواب باندھے گئے ہیں اس سے متعلق امام احمد بن حنبل کے بیٹے سوال کرے کہ ابا جان یہ کیا قصہ ہے، یہ احادیث یعنی موضوع ہے کہا جاتا لیکن لوگ کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، جہاں تک مجھے یاد ہے امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ذات میں کمزوری، خرابی اور عیب تلاش کیے، بہت کوشش کرنے کے باوجود ان کے اندر کوئی کمزوری اور غلطی ان کو برا بھلا بولنے کے لیے ملی ہی نہیں کوئی غلطی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے جو سخت ترین مخالف آدمی تھے، جو سخت ترین ان کے دشمن تھے، ان کی طرف جا کر ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اب ان کی تو مذمت نہیں کر سکتے، ان کی شان تو حضور ایسی بیان کر دی اور ان کا کردار اتنا مضبوط تھا، تو یہ لوگ کیا کیے، اب جا کر ان کے مخالف کی طرف جا کر ان کے لیے احادیث شریفہ گھڑ دیے، جس کو ائمہ نے بعد میں ائمہ رجال اور محدثین نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہے، یہ احادیث موضوع ہے۔ سارے ائمہ، امام ذہبی نے لکھ دیا ہے
موضوع ہے، امام حاکم نے لکھ دیا موضوع ہے، امام ابن حبان نے لکھ دیا موضوع ہے، سب موضوع 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 کہنے کے بعد پھر بھی جو ہے ایسے موٹے موٹے کتابیں تالیف ہو کر ان کے فضائل میں کتابیں آ رہی. ایسے افراد جن کو یعنی بتا دیا گیا ہے، ماہرین بتا چکے ہیں یہ موضوع ہے، اس کے باوجود پھر وہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ جو فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول اللہ کا فرمان ہے. آپ تعریف میں یا مخالفت میں، تائید میں، اس میں اس میں کسی بھی اعتبار سے حضور پر جھوٹ نہیں باندھا جاتا. جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز حضور نے نہیں کہا ہے تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے، اس سے متعلق بہت بچنا چاہیے.